بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پہلی مکمل اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل، اس کو مرتب کیا ہے قیوم نظامی صاحب نے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک شام جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف اس شرط پر اجازت دے سکتا ہوں کہ تم شام جا کر کسی شہر کے گورنر بن جاؤ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گورنر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر میں اجازت نہیں دوں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں وہاں جا کر دین کی تبلیغ کروں گا اور لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور وہ ملک شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے دربان پر فوج سے کہا کہ ہم یزید بن ابی سفیان کے پاس چلتے ہیں، ان کے ہاں مجلس جمع ہوگی، چراغ جل رہا ہوگا، انہوں نے مال غنیمت سے ریشم اور دیباج بچا رکھا ہوگا، تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے تو وہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور پھر اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کے دروازے پر پہنچے، السلام علیکم کہا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یزید نے پوچھا، تم کون ہو؟ یرفع نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ یزید نے دروازہ کھولا تو آپ رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور دیکھا مجلس جمع ہے، چراغ جل رہا ہے، ریشم و دیباج بچا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی سخت زنش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھروں میں گئے۔ وہاں بھی مجلس جمی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا اور مسلمانوں کے مال غنیمت سے ریشم و دیباج بچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے بغیر کوئی سوال پوچھے اجازت دے دی اور اندر چراغ نہیں جل رہا تھا اور ایک کمبل اور پتلی چادر اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ ابو الدرداء نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اتنا سامان ہونا چاہیے تھا کہ جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ پھر دونوں کافی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہے۔ باحوالہ کنز الایمان۔ ابو عثمان نادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو اسد کے آدمی کو ایک کام کا امیر مقرر کیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک بچہ آیا جس کا آپ نے بوسہ لیا۔ اسدی نے کہا، امیر المومنین، آپ اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب تمہارے دل میں بچوں کے لیے شفقت نہیں ہے تو پھر اللہ کی قسم دوسرے لوگوں کے بارے میں شفقت بہت کم ہوگی۔ میں تقرر نامہ واپس لیتا ہوں، تمہارے جیسے سنگ دل کو امیر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کنز الامان۔ باحوالہ کنز الایمان۔ عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب گورنر جمع ہو جاتے تو حضرت عمر عوام سے خطاب کرتے اور فرماتے، اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے
تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال و غنیمت تقسیم کریں، لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف سلوک کیا گیا ہو وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی بات بتائیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنروں سے یہی خطاب کیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر شکایت کی کہ فلاں گورنر نے مجھے ناجائز 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر سے پوچھا، تم نے اس آدمی کو کیوں کوڑے مارے؟ اس آدمی کو کہا کہ وہ گورنر کو کوڑے مارے۔ حضرت عمر بن عاص کھڑے ہو کر کہا، آپ رضی اللہ عنہ اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت سی شکایت آنے لگیں گی اور گورنروں سے بدلہ لینا دستور بن جائے گا۔ آپ کے بعد جو بھی آئے گا اسے دستور میں عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ دلوانے کے لیے تیار دیکھا تو میں اپنے گورنر کو بدلہ کیوں نہ دلواؤں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موقع دے دیا، چنانچہ اس گورنر سے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو دیے۔ طبقات باحوالہ طبقات ابن سعد۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ کو حمص کا گورنر مقرر کیا۔ جب حمص کے دورے پہ گئے تو اہل حمص سے گورنر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا، جب تک اچھی طرح دن نہ چڑھ جائے گورنر گھر سے باہر نہیں نکلتے، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، مہینے میں ایک دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے گورنر سے جواب طلبی کی۔ گورنر سعد بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں خود آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور کھانے کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ میں دن کو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے رات کو کسی کی بات نہیں سنتا۔ مہینے میں ایک دن خود اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کی کارکردگی سے بہت خوش ہوئے اور ان کے گھر کے اخراجات کے لیے 1000 دینار بھجوائے۔ سعد بن عامر رضی اللہ عنہ نے دینوار بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ بحوالہ حلیۃ الاولیاء۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے مال یعنی بیت المال کو یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق لے لیتا ہوں، وگرنہ اس مال سے بچتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مستغنا ہو وہ اپنے آپ کو بچائے اور جو شخص حاجہ مند ہو وہ مناسب مقدار میں کھا لے۔ باحوالہ طبقات ابن سعد۔ برا بن عمر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ان کے علاج کے لیے شہد تجویز کیا گیا جو بیت المال میں موجود تھا۔ انہوں نے خود شہد نہ لیا، بلکہ مسجد میں جا کر منبر پر کھڑے ہوئے اور عوام سے پوچھا کہ مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بیت المال سے لے آؤں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ باحوالہ کنز العمال۔ اسماعیل بن محمد بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بحرین سے مشق اور عنبر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی عورت چاہتا ہوں جو تولنا جانتی ہو اور مشق کو تول دے۔ آپ کی بیوی عاتقہ بن زید نے کہا میں تو تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے انکار کیا تو عاتقہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تولتے وقت اپنے ہاتھوں کو لگا لو گی،
پھر تم گردن میں ہاتھ لگاؤ گی، اس طرح تم دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مشق وصول کر لو گی۔ بحوالہ کنز المال۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری شادی کی اور 1 مہینہ مجھے خرچ دیا اور اس کے بعد فرمایا میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے لیے بیت المال سے اپنا حق سے زیادہ لینا جائز ہے، آپ خلیفہ بننے کے بعد یہ مال میرے لیے زیادہ حرام ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ میرے پاس بطور امانت ہے، میں تمہیں اللہ کے مال سے 1 ماہ خرچ دے چکا ہوں، آپ تمہیں اس میں سے اور نہیں دے سکتا، لہذا اب تم خود کماؤ اور اپنا خرچہ پورا کرو۔ بحوالہ کنز المال۔ آج تک کی حضرت عمر کی فلاحی ریاست کے حوالے سے آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں گے۔ کل حضرت عمر کی فلاحی ریاست کی تشکیل کے حوالے سے مزید بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔